اعزاز صاحب، یہ جو میرے ہاتھ میں جو پیپر ہے سپریم کورٹ کا، اس میں کہا جا رہا ہے who has the constitutional responsibility and authority for appointing the date for the holding of a general election to a provincial assembly upon its dissolution in the various situations envisaged by and under the constitution. Part B, how and when is this constitutional responsibility to be discharged? And number C, what are the constitutional responsibilities and duties of the federation and the province with regard to the holding of the general election? اگر ہم ایک عام آدمی کے لیے اس کو سمپل کریں، کیا بتائے گی سپریم کورٹ ہمیں کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں؟ سپریم کورٹ تو اپنی جو ہے ادراک کے مطابق مطالعے اور بحث سننے کے بعد مطابق ہی بتائے گی جو بتائے گی. تو میرے ذہن میں ہے جو وہ بات میں عرض کر دیتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں بڑی کڑی شرائط ہے یہ کہ کس نے، پہلا سوال کہ کس نے ڈیٹ دینی ہے. وہ انڈر آرٹیکل 105 تو ہے کہ when the governor dissolves the assembly he shall appoint a date not later than 90 days. اس پہ میں آؤں گا بعد میں تیسرے سوال پہ. not later than 90 days for the holding of the. اب یہ گورنر نے اگر خود ڈیزالو کیا ہے، نہیں اگر اس نے ڈیزالو کی ہے چیف منسٹر کی ایڈوائس پہ، تو خیبر پختونخوا میں کم از کم گورنر کو خود ڈیٹ دے دینی چاہیے تھی. اب رہا جو انہوں نے کھڑا کر دیا ہے پنجاب میں، گورنر نے تو ڈیزالو نہیں کی، وہ تو ڈسولوشن ہوئی ہے بائی آپریشن آف دی کانسٹیٹیوشن. وہ بھی ایک غلط متنازعہ سی بات ہے، کیونکہ گورنر از اسٹل دی پرسن ہو از ڈیمڈ ٹو ہیو ڈیزالوڈ ود ان دیٹ 48 days. تو گورنر ہی کرے گا. اگر گورنر نہیں کرنا یا یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، تو پھر چیف الیکشن کمشنر خود کر سکتا ہے. چیف الیکشن کمشنر از آل پاورفل in under the constitution article 218 sub article 3 to hold the entire election, and under article 220 all executive authorities, not judicial, all executive authorities, ساری جو انتظامیہ ہے ہر قسم کی، جس میں فری ہے، سویلین ہے، کوئی بھی جو ہے انتظامیہ، وہ اس کی چیف الیکشن کمشنر کی حکم ماننے کو تیار ہے. کو لازم ہے ان کے لیے جب بھی کوئی جنرل الیکشن ہو. اور جنرل الیکشن سے مراد آئین میں ہی دیے گئے شکوں میں یہ نہیں ہے کہ اس پانچوں اسمبلیوں کا اکٹھا ہی ایک دن ہو رہا ہو تو وہ جنرل الیکشن ہے. وہ کہتے ہیں کہ جنرل الیکشن ٹو دی نیشنل اسمبلی اور اینی آف دی پروونشل اسمبلی. جنرل الیکشن ہے جب ساری اسمبلی تحلیل ہو جائے اور اس کے بعد ساری اسمبلی کا اس صوبے میں جنرل الیکشن ہوگا اگر صوبائی اسمبلی کو الیکٹ کرنا ہو. اس میں ڈیٹ اپوائنٹ کرنی گورنر کی لیے لازم ہے. رائٹ. سو ہم نے جو خاص طور پہ ہم نے دیکھا پچھلے کچھ دنوں سے، اور الیکشن کمیشن مختلف ریزنز بتا رہا ہے کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ الیکشن وہ نہیں کروا سکتے، جس میں ایک تعویل یہ بھی دی گئی کہ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے کہیں سے بھی کوآپریشن نہیں ہے. کل ایک ملٹری کے ٹاپ سورس نے ہمیں یہ بتایا کہ یہ بالکل غلط تاثر ہے، اور یہ تاثر الیکشن کمیشن کی طرف سے آیا ہے. یہ بالکل غلط تاثر ہے کہ ہم کوئی سپورٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. آئین کے مطابق ہم یہ بائنڈنگ ہے، ہمیں جب کہا جائے گا ہم سپورٹ دیں گے. سو اگر اسی طریقے سے اور اداروں نے بھی کہہ دیا. یہ بالکل درست بات ہے، اور میں 2-3 مرتبہ آپ کے چینل پہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی الیکشن کوئی کانسٹیٹیوشن سے انحراف نہیں کرے گا، کسی طرح بھی نہیں انحراف ہوگا. جو سمجھتے ہیں کہ کوئی انحراف ہو جائے گا عسکری اداروں کی طرف سے، بالکل نہیں ہوگا. دے ول اوبے دی کانسٹیٹیوشن، اور کانسٹیٹیوشن کے تحت جو ڈیٹ اپوائنٹ ہو گئی اور اس پہ جو ڈیوٹی لگائی جائے گی بائی دی کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز، وہ اس پہ ہی آرمی ول اوبے دی کانسٹیٹیوشن اینڈ اسٹرکٹلی ریمین ود ان دی کانسٹیٹیوشن. اور یہ بالکل غلط امپریشن، میں آئی اگری ود دیٹ، غلط امپریشن دیا گیا ہے اور الیکشن کمیشن کی طرف سے دیا گیا. پھر کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں. پیسے ہر قسم کے نکالے جا سکتے ہیں. فنڈ ایوری ڈپارٹمنٹ. if the election commissioner had by now focused on the election day and the duties, by now he spent 30 days. پہلے دن وہ بلا لیتے جب ڈیزالو ہوئی ہے اسمبلی،
ساری کمیشن کے 5 ممبرس کو بیچ میں ڈیلیگیٹ کر دیتے فنکشن. آپ نے الیکشن ڈے کے ریزائڈنگ افسر سارے پورے کرنے ہیں اور دیکھو کس کس محکمے سے آ سکتے ہیں. میک اور گیو آرڈر کہ یہ محکمہ جو تعلیم کا ہے, یہ محکمہ جو واٹر کا ہے, یہ محکمہ جو صحت کا ہے, ان میں سے کتنے پریزائڈنگ افسر پچھلی دفعہ دیکھو کتنے تھے, کہاں تھے. یہ سارا وہ ایک ممبر اس پہ لگا رہا ہے, دوسرا ممبر سیکیورٹی پہ لگا رہا ہے, تیسرا ممبر شیڈیول بنانے پہ لگا رہا ہے. شیڈیول بنانا بھی ایک کوئی 46 دن کا وہ شیڈیول ہوتا ہے, کتنے دن نامینیشن پیپر, کتنے دن کتنے آبجیکشن, پھر اس کے بعد اپیل, تو وہ کرے. اور یہ انہوں نے اس کو تک تیار کر لیا ہونا چاہیے تھا. اب تو سپریم ڈے ود ان 2 days کہ آفٹر ہیئرنگ ایوری بڈی جو بھی سنا جانا چاہیے جس کو بھی, اور کہ آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب آج جائیں واپس, جو 2 دن ہیں, 2 دن اور 2 راتیں, آپ مل بیٹھ کے سارا شیڈیول بھی کریں تیار, شیڈیول اناؤنس کریں, اس کے بعد آپ کی ڈیوٹی لگائیں محکموں سے جو آپ کو نفری چاہیے لوگوں کی وہ آپ لیں. وہ دے آر آلریڈی گورنمنٹ سرونٹ, they are not being paid over for this job. کوئی علیحدہ تو بجٹ اس کے لیے نہیں ہونا. بجٹ اس کے لیے ضرور ہونا ہے کہ ان کی سپرویژن میں جو الیکٹرل آفیسر موو کر رہے ہوں گے, ادھر ادھر جا رہے ہوں گے, ان کو ہوگا. سیکیورٹی کے ادارے اپنا بجٹ میں ہی یہ کر سکتے ہیں, اور ہر دفعہ آرمی نے کیا ہے اور رینجر نے کیا ہے, گڈ جاب. اب یہ ان کو خراب کرنے کے لیے یہاں تک اتر آئے ہیں, یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. الیکشن کمشنر. تھینک یو سو مچ اعتزاز احسن صاحب نے ہمیں تفصیلاً اس حوالے سے آگاہ کیا. آئی کم ٹو یو علی زیدی صاحب, کیسے دیکھ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ کے سو موٹو کو؟ آپ تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ اب صرف عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں ہم. دیکھیے فریہ, السلام علیکم. میں اعتزاز صاحب از ون آف دا, مجھے یہ ایکو پلیز ٹھیک کر دیں گے, میرے پاس ایکو بہت آ رہی ہے. آپ بات کیجئے. اعتزاز صاحب is one of the, if not the, then at least one of the leading constitutional experts in this country. اس ملک کے leading constitutional expert ہیں, اور انہوں نے اپنا opinion legal point of view دے دیا. لیکن ایک common آدمی کو بھی یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اگر یہ فریہ پلیز ذرا یہ آواز میری پلیز اگر then you have to bear with me, ہم آپ کے پاس پھر دوبارہ آتے ہیں. آپ نے کہا کہ اعتزاز احسن صاحب کی جو رائے ہے وہ بڑی محترم ہے, جیسے آواز ٹھیک ہوتی ہے we'll come back to you. صابر شاکر صاحب, سپریم کورٹ, all eyes are on سپریم کورٹ. سو اگر ایک جو اس سے یہ بھی خبریں گردش ہوئیں کہ شاید چیف الیکشن کمشنر ہی استعفیٰ دے دیں, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں, اس وقت جو نیت ہے گورنمنٹ کی اور گورنمنٹ کے ساتھ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اور چیف الیکشن کمشنر کی نیت یہ ہے کہ الیکشن نہیں کروانے, اور الیکشن کو رکوانے کے لیے ہر حربہ استعمال کرنا ہے. اس لیے یہ رسپانسبلٹیز ایک دوسرے پہ فکس کر رہے ہیں. اور چیف الیکشن کمشنر کو آخر یہ جرات کس نے دی ہے کہ وہ نہ ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے اپیئر ہو رہے ہیں, نہ ہی ان کی بات سن رہے ہیں, نہ ہی صدر مملکت جو کہ وفاق کی علامت ہے, سپریم کمانڈر ہیں, ان کے پاس جا رہے ہیں مشاورت کرنے کے لیے. بھی ان کے ساتھ جو خط آتا ہے اس کا بھی تصدیق آمیز انداز میں جواب دیا جاتا ہے. تو یہ اور وفاقی وزراء کا, وفاقی حکومت کا, چیف الیکشن کمشنر کا, گورنر خیبر پختونخوا کا, گورنر پنجاب کا, نگران حکومتوں کا, سب کا ایک ہی نیریٹو اور ایک ہی نقطے پہ اتفاق. اور چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمیشن آف پاکستان اس غیر آئینی اقدام کو آگے بڑھانے میں اس وقت ایک ٹول کا کردار ادا کر رہا ہے. ایسے لگ رہا ہے جو وہ بیس کیمپ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا سیکریٹریٹ ہے, اور وہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور کوئی بھی ادارہ, سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب یہ کوشچن کیا تو اس میں بھی انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اگلے دن ایک اور مقدمے میں چیف الیکشن کمیشنر کو بلایا تو وہ نہیں آئے. انہوں نے کہا جی میرا بخار ہے اس لیے میں نہیں آ سکتا. تو ایوان صدر کے ساتھ صدر مملکت کے ساتھ بھی یہی کیا. صدر مملکت نے جب خط لکھ دیا اس پہ بھی انہوں نے بجائے اس کے کہ الیکشن شیڈول کی طرف, جیسے کہ چودھری اعتزاز احسن صاحب کہہ رہے تھے کہ الیکشن شیڈول کی طرف جاتے, اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. لاہور ہائی کورٹ سے آرڈر آ گیا, اس کے بھی انہوں نے لکوناز نکالنے کی کوشش کی, ایمبیگوٹیز سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی. پشاور ہائی کورٹ میں ہے, وہاں سے بھی یہی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی, بلکہ الٹا اپیل کر دی. یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. اور
یہ سارے کے سارے سسٹم کو ایک دانستہ، میں تو کہوں گا دانستہ اور ویل آرگنائزڈ وے میں اور فکسنگ کر کے، میچ فکسنگ کر کے بند گلی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ کرائسس پیدا ہوں، زیادہ سے زیادہ آئینی بحران ہو، اور اس آئینی بحران کے نتیجے میں کوئی اور ہی شکل نکل آئے۔ اسی دوران طویل دورانیے کے نگراں سیٹ اپ کی باتیں ہوتی ہیں، کچھ اور باتیں چل پڑتی ہیں، اور پھر یہ ساری کی ساری وزارت خزانہ نے کہا جی ہم پیسے نہیں دیتے۔ یہ سارا جو میٹیریل اکٹھا کیا جا رہا ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور چیف الیکشن کمیشنر میٹیریل اکٹھا کر رہے ہیں، وہ تو کر رہے ہیں کہ عدالت میں ہم جا کے اپنی چمڑی بچا لیں گے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ الٹیمیٹ جو رسپانسبلٹی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی آئے گی اور چیف الیکشن کمیشنر پھنسیں گے۔ اور اگر وہ ریزائن کر بھی دیتے ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اگر وہ ریزائن کر بھی دیتے ہیں تو پھر بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ فوری طور پہ سپریم کورٹ کے کسی بھی آنریبل جج کو قائم مقام چیف الیکشن کمشنر کی ذمہ داریاں سونپ سکتے ہیں اور یہ پروسیس کو آگے بڑھا سکتے ہیں۔ یہ پروسیس نہیں رکنا، لیکن نیت صاف نہیں ہے۔ اصل مسئلہ ہے کہ اب پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کا سارا آج، پھر اس سے پہلے ان کو اندازہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس دن آنریبل ججز جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نوٹ پٹ اپ کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو اس ایشو پہ، جب چیف الیکشن کمیشنر ان کے سامنے اپیئر ہوتے ہیں کہ آپ سو موٹو لیں، ایک یہ اقدام ہونے جا رہا ہے